پچھلے درس قرآن میں نے آپ کے سامنے جادو ٹونے سے بچنے کے لیے اور جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ایک عمل بتلایا تھا۔ تو کمنٹ سیکشن میں ایک بندے نے سوال کیا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے تو عمل بتلا دیا ہے جو کہ بہت اچھا عمل ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق سورۃ الناس ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائیں اور اپنے جسم پر دم کیا جائے اور پھونک دیا جائے تو انشاءاللہ کسی قسم کا جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ لیکن ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے اور ہمارے بڑوں کا بھی یہ تجربہ اور مشاہدہ چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اونٹ کی ہڈی اپنے گھر میں رکھے تو اس گھر پر بھی اور گھر والوں پر بھی جادو ٹونا اثر نہیں کرتا اور اس گھر میں کسی قسم کا سحر و جادو نہیں ہوتا۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے، نہ وضاحتاً، نہ ہی اشارتاً اور نہ ہی کنایتاً۔ صراحتاً کوئی بات قرآن اور حدیث کے اندر اس طرح کی نہیں آئی، نہ اشارتاً آئی ہے کہ اگر اونٹ کی ہڈی کو گھر میں رکھا جائے تو اس گھر میں جادو اثر نہیں کرتا یا گھر والوں پر جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ ایسی بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں آئی ہے۔ ہاں، اگر لوگوں کا اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے اور لوگ اس تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اونٹ کی ہڈی گھر میں پڑی ہو تو اس گھر پر جادو ٹونا اثر نہیں کرتا یا گھر والوں پر جادو ٹونے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، سحر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، عملیات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس کو شرعی حیثیت دے دینا یا اس کی شرعی حیثیت اس کو سمجھنا یہ غلط ہے اور یہ باطل ہے۔ لوگوں کا تجربہ ہے، لوگوں کا مشاہدہ ہے، تو لوگ اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ایسا کہہ بھی سکتے ہیں، ایسا کر بھی سکتے ہیں، ممانعت کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی تجربے اور مشاہدے کے ساتھ اس بات کو مؤثر سمجھتا ہے کہ اونٹ کی ہڈی رکھنے سے جادو ٹونا اثر نہیں کرتا تو رکھے گھر میں۔ اونٹ کی ہڈی رکھنا کوئی منع نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، نہ کوئی حرام ہے، لیکن یہ قرآن اور حدیث کے اندر ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میں